بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الفاظ میری ہر ویڈیو کی ابتدا میں دہرائے جانے کا مقصد نئے احباب کو اپنے اس سلسلے کی غرض و غایت سے آگاہ کرنا ہے۔ پرانے احباب بھی اگر ان الفاظ کو دوبارہ سن لیں گے تو وہ بنیادی نقطے سے مضبوطی سے جڑے رہیں گے۔ شعور و آگہی میرا نام اتنا اہم نہیں، بس یہ یقین رکھیے کہ آپ جیسا ہی ایک فرد واحد آپ لوگوں سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، پاکستانی ہوں اور دین فطرت اسلام پر کامل یقین رکھتا ہوں، مگر جو کچھ سنا ہے اپنے اسلاف کی عظمتوں کے بارے جب موجودہ حالات میں اس کا جائزہ لیتا ہوں تو لگتا ہے کچھ کمی سی ہے، بلکہ بہت کچھ کم ہے، اور جب موجودہ رہنماؤں کی طرف جاتا ہوں تو ہر کمی کا ذمہ دار اپنے اعمال کو پاتا ہوں۔ پھر سوچتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی گناہ گار نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو 99 برائیوں کے سامنے ایک بھلائی کو نوازنے پر آمادہ ہے، تو کیوں کر میرے ایک کے اعمال کے سبب پوری امت انتہائی ناگفتہ حالات میں ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور اسی لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان اپنے خالق کی کتاب قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، اور آپ اور میں ہم سب مل کر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، اور بحیثیت پاکستانی آئین پاکستان کا مطالعہ کیا جائے گا، اور آپ اور میں ہم سب مل کر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ پہلے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، پھر یقیناً ہم اس غلطی کی تصحیح بھی کر لیں گے۔ اس دوران اختلاف رائے کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے کو دلیل کے ذریعے قائل کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ سوائے میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بھی عقل کل نہیں، اور آپ میں ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اگر یہ سلسلہ پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا جن کے بارے آپ کو لگتا ہو کہ اس سلسلے سے جڑنا چاہیں گے یا انہیں جڑنا چاہیے۔ کمنٹس کریں، اختلافات بالکل آپ کا حق ہے، ادب تمیز تہذیب کے دائرے میں اختلاف کریں، دلیل سے قائل کریں یا دلیل سے قائل ہو جائیں۔ میری عقیدتوں، میرے سیاسی نظریات، میرے سماجی معاملات کے اس سلسلے سے کوئی تعلق نہیں کہ اگر وہ سب بالکل ٹھیک ہوتا تو اس سلسلے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اور ان تمام معاملات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی تو ہے جس کے لیے اس سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے۔ امید ہے ہم سب مل کر ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا حصہ ادا کر سکیں گے۔ آج مورخن 9 دسمبر ہے، ناغہ ہو گیا 2 ہفتے، کچھ طبیعت کی ناسازی، کچھ معاملات زندگی کے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور جو دوست سنتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ اپنا حصہ بھی ملایا کریں۔ آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سب سے حسین کلام ہے یہ قرآن پاک کا، جب بھی پڑھیں اللہ کی مہربانی، اس کی رحمتوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور جن صفات سے آپ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں انہی صفات کا سب سے زیادہ آپ کو سامنا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کو بار بار دہرائے جانے کا حکم دیا کہ اس کی رحمتوں، اس کی مہربانیوں کی طرف دھیان رہے، اور اپنا عمل بھی اسی طرح کیا جائے، اس کی مخلوق کے ساتھ رحمت، مہربانی، احسان والا معاملہ کیا جائے، تاکہ اس کی طرف سے ہمارے لیے بھی مہربانی، رحمت، احسان والا معاملہ ہو، فضل ہو جائے۔ سورہ فاتحہ ہم پہلے پڑھ چکے، سورہ بقرہ دوسری صورت، بہت کچھ لکھا ہوا ہے تفاسیر کی کتابوں میں، بزرگوں نے بہت کلام کیے ہیں۔ سلسلے کی نوعیت ایسی ہے کہ تھوڑا سا ایک اشارہ میں کر رہا ہوں جس سے ایک پیاس
سننے والوں کے دل میں جا کے وہ جائیں پڑھیں. یقین رکھیں کہ بین السطور جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں سمجھ آئے گا. میں نہیں سمجھا سکتا، کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. تقریر سے بین السطور نہیں سمجھ آتا، بیان سے بین السطور نہیں سمجھ آتا. بین السطور پہلے تو یہ سمجھ لیں بین السطور کیا ہوتا ہے. بین السطور وہ ہوتا ہے جو دو سطروں کے درمیان لکھا ہوا نہیں ہوتا. جب آپ بار بار کسی چیز کو پڑھیں گے تو آپ کو بین السطور سمجھ آئے گا، جو لکھا ہوا نہیں ہے وہ سمجھ آئے گا. اور قرآن کا معجزہ یہی ہے، جو لکھا ہوا نہیں ہے وہ جلدی سمجھ آ جاتا ہے. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ایک، جس کا ترجمہ اللہ رب العزت عز و جل اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سمجھ لیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ القاء فرما دے، مگر بیان کوئی نہیں کرتا، کسی نے کیا نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو. قرآن پاک میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، کوئی شک نہیں. یہ تو بہت کلیئر سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے اور یہ اصولی بات ہے. اب جو اس ایمان کے خلاف ہے لازمی وہ مسلمان نہیں ہے. اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو. یہاں غور طلب معاملہ ہے. قرآن شریف ہدایت سب کے لیے نہیں ہے، بہت کلیئرلی لکھا ہے ہدایت ہے ڈر والوں کو، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. نڈر اللہ کے سامنے اگر کوئی نڈر ہو جائے تو اسے قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں. دیکھ کر ایمان کوئی کمال نہیں ہوتا، بے دیکھے ایمان ہی کمال ہے. نماز قائم رکھنے کا حکم ہے، نماز ادا کرنے کا حکم نہیں ہے. اب یہ معاملہ ہے. ہم لوگ جتنے بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم نماز ادا کر دیتے ہیں، ہم ایک ڈیوٹی پوری کر دیتے ہیں. 5 وقت جا کر زمین پر سر رکھ کر آ جانے سے نماز قائم نہیں ہوتی، نماز ادا ہو جاتی ہے. حالت نماز میں جب یہ گمان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کس طرح وہ 5 10 15 منٹ گزارتے ہیں. وہ نماز قائم رہنی چاہیے. ہماری نماز قائم نہیں رہ رہی، اسی لیے ہمارے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد واپسی کی طرف جب قدم بڑھتے ہیں تو وہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ وہیں رہ جاتی ہے. اگر ہم اس نماز کو قائم کر لینا تو ہمارے آدھے سے زیادہ، شاید 99% مسائل زندگی کے حل ہو جائیں گے. اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں. یہ صفات آ رہی ہیں ڈر والوں کی. ڈر والوں کی نشانی کیا ہے؟ ایک، ایمان لائے، ہم بھی لے آئے. دوسری نشانی نماز قائم رکھیں. ہم ڈر والے نہیں ہیں، ہم نماز قائم نہیں رکھتے، ہم نماز ادا کر کے فارغ ہو جاتے. اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہمارے راہ میں اٹھائیں، ہماری راہ میں اٹھائیں. رزق، روزی اور مال 3 الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارے ہاں مسکنسیپشنز ہیں. رزق، روزی اور مال ایک ہی سمجھا جاتا ہے. رزق وہ ہے جو ہم نے کھا لیا، ہم نے پی لیا، ہم نے پہن لیا، ہم نے اوڑھ لیا، وہ رزق ہے، ہم نے استعمال کر لیا. روزی وہ چیز جو رزق کے علاوہ ہم نے آخرت کے لیے جمع کروا دی، اللہ کے رب العزت کے اکاؤنٹ میں، اس کے پاس، کہ مولا یہ مجھے آخرت میں دے دینا. جو کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، اوڑھ لیا، یہ رزق ہو گیا. جو جمع کروا دیا
تو رزق پلس یہ جمع کیا ہوا یہ ہماری روزی ہو گئی۔ رزق کا وعدہ ہے، روزی وہ دیتا ہے۔ مال جو ہم نے جمع کیا ہے نہ استعمال کر رہے ہیں نہ کسی کو دے رہے ہیں، یعنی رزق اور روزی کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مال ہے جس کا نہ وعدہ ہے نہ حکم ہے نہ ترغیب ہے۔ مال سانپ اور بچھو ہیں، دنیا ہے، اور بڑی تکلیف کی چیز ہے، مگر ہماری مجھ سمیت ہماری اکثریت اس مال کو جمع کرنے کے چکر میں ہے۔ بینک میں کتنا جمع ہو جائے، پراپرٹیز کتنی بن جائیں۔ ہاں، اس سے انکار نہیں کہ آدمی کو، انسان کو زیادہ سے زیادہ رزق اور روزی کی تلاش میں رہنا چاہیے، مگر روزی وہی ہے جو آخرت کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ رزق وہ ہے جو کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، اپنے اہل خانہ کے لیے۔ بیسٹ ایفرٹس کریں، زندگی کی بہترین انکم حاصل کریں، اپنی فیملی پر بہترین اخراجات کریں، اسراف نہ ہو، ہمارے خرچ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، جتنا ممکن ہو اسراف، دل آزاری اور ریاکاری سے بچتے ہوئے خیرات کریں، صدقات کریں، احسان کریں، دوسروں کو بانٹیں۔ بانٹنے سے برکت ہوتی ہے، رزق اور روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مال جمع نہ کریں۔ بہت ساری مثالیں ہماری معاشرے میں مال کی۔ کیا نام لوں میں، ایک آدمی ہزاروں ایکڑ زمین سرکار پاکستان کے ساتھ ملی بھگت کر کے قبضہ کرتا ہے، پھر چند لاکھ روپے لوگوں میں علاج میں، شادی بیاہ میں تقسیم کر کے نیک نام ہو جاتا ہے، بہت بڑا سخی ہو جاتا ہے۔ کروڑوں روپیہ لوگوں کا دبا کر لندن بھاگ جانا، پھر 15 سال بعد واپس آنا، لندن میں بہت بڑا امپائر بزنس کا شروع کر دینا، پاکستان آ کر ایک میڈیا امپائر شروع کرنا، ان لوگوں کو ان کا پیسہ دے دینا واپس آ کر 12-15 سال کے بعد۔ 15 سال پہلے جب 16 روپے کا ڈالر تھا اس وقت کسی 1 لاکھ روپے آپ لے گئے، 15 سال بعد جب آپ آئے تو 60 روپے کا ڈالر تھا، آپ نے وہ 1 لاکھ واپس دے دیے، معافی مانگ لی، توبہ کر لی۔ تو بھائی یہ جس کے پیسے سے امپائر کھڑا کیا ہے، یہ سارا امپائر تو انہی کا ہے۔ آپ کا تو یہ حق بھی نہیں تھا کہ اس میں سے آپ ایک پیسہ تنخواہ کا لیتے بغیر ان کی رضامندی اور مرضی کے۔ یوں کہ کروڑ روپے لوگوں کے لوٹ کر لے گئے، امپائر بنایا، 1000 کروڑ کی اسامی بن گئے، اب آ کر وہ کروڑ واپس دے دیے، تو وہ جو 999 کروڑ آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، یہ مال ہے۔ اب آپ مذہبی چینل بھی چلاتے ہیں، سماجی مذہبی ہر طرح کی تنظیمات کو چندے بھی دیتے ہیں، بڑے نیک آدمی بن گئے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کہے گا کہ یار اب توبہ کی، تو توبہ، ایک توبہ سرکار علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی جس میں پچھلا کٹ آف ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس کے احکامات نہیں تھے، مگر اس وقت جب احکامات آئے تھے تو باقی رہا سود معاف کر دیا گیا تھا۔ جو پچھلا لے چکے اس کی توبہ تھی، مگر آپ نے جب سب کچھ کیا تو آپ کے سامنے سارے احکامات تھے۔ اب اگر آپ نے کروڑ روپے سے کام شروع کیا، وہ دنیا کا غبن کیا ہوا پیسہ تھا جو آپ راتوں رات لے کے بھاگ گئے، یا سرکار کی ہزاروں ارب کی زمین تھی، سینکڑوں ارب کی، ہزاروں ایکڑ زمین تھی، کئی سو ارب کی زمین تھی، تو اس پہ امپائر کھڑا کیا، تو یہ جس کا پیسہ غبن کیا، سارا امپائر بھی انہی لوگوں کا ہے، آپ کا تو نہیں۔ سمجھنے کی چیزیں ہیں ساری۔ اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اب اگر کوئی شخص بالکل ٹھیک ہے مگر اس کا ایمان سرکار علیہ السلام پر نہیں ہے، آسمانی کتابوں پر نہیں ہے، اور مرنے کے بعد آخرت پر نہیں ہے، تو وہ بھی ڈر والا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے وہ دنیا میں اچھی زندگی گزارتا ہے، گزر جائے گی، اس کے لیے قرآن میں جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کا حصہ نہیں ہے جب ایمان نہیں ہے تو۔ اور وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ہدایت ڈیفائن کر دی گئی ہے، اس میں روزے کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں حج کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں جہاد کا تذکرہ نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے انکار نہیں، یہ سب چیزیں ہیں، مگر یہ بنیادی ہدایت کا حصہ نہیں ہے۔ بنیادی ہدایت میں دیکھیں ایمان ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر، آسمانی کتابوں پر، مرنے کے بعد آخرت پر یقین پر، پھر نماز کے قیام پر، نماز قائم رکھنی ہے، نماز ادا نہیں کرنی، نماز قائم رکھنی ہے۔ الفاظ کا چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ نماز قائم رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، وہ نماز ادا کرنے کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ یہ سلیکشن آف ورڈز غور کرنے کی ہے، یہ خالق کائنات نے جو ورڈ ہمیں دیے ہیں ان کی اہمیت ہے۔ مطلب انجینئرنگ میں ہوتا ہے کسی پیج کو اگر 7 ٹائمز 180 ڈگری راؤنڈ کسنا ہے تو 7 ٹائمز ہی کسنا ہے، 8 ٹائم نہیں کسیں گے۔ ہمارے لوکل میکینکس جو ٹائٹ کرتے ہیں اس وقت تک جب تک وہ اپنی آخری جان لگا کر ٹائٹ کر دیں تو اس سے وہ نٹ سلپ ہو جاتے ہیں۔ تو مینولز فالو کرنے ہوتے ہیں، ہمارا یہ مینول ہے، ہم ایک میکینزم ہے جو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے، اور ہماری بہترین رہنمائی ہمارے مینول سے ہے۔ قرآن شریف ہمارا مینول ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے نماز قائم رکھنی ہے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھانا ہے۔ مال کے لیے تو کئی احادیث ہیں، کئی مرتبہ آگے قرآن شریف میں ہے کہ جہنم کے سانپ اور بچھو ہیں، قبر کے سانپ اور بچھو ہیں، جہنم کی آگ ہے یہ مال۔ تو رزق، روزی اور مال میں تینوں چیزوں میں فرق ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے گا نا تو زندگی میں بڑا اطمینان آ جائے گا۔ اپنا، اپنے اہل خانہ، اپنے اعزاء و احباب، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں کے لیے خرچ کی ہوئی رقم ہمارا رزق ہے جو اللہ نے ہمیں وعدہ کیا ہے، وہ ہمیں ملے گا ہر حال میں۔ روزی جب ہم بانٹنے والا دل کر لیں، بانٹنے پر یقین رکھیں اور بانٹنا شروع کریں تو ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، اور وہ ہماری روزی ہوگی کہ جب ہم بانٹنا شروع کریں گے تو اللہ اس روزی میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ مال اس نے ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے، جس کو جتنا کمانا ہے کماؤ، اس کا حساب بہت سخت ہے۔ دھیان رکھنا ہے رزق اس کا وعدہ ہے، روزی کے لیے محنت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، مال سے دور رہنا ہے۔ امید ہے آج کی ڈسکشن میں کچھ معاملہ سمجھ آیا۔ کسی بات سے اختلاف ہو تو بالکل ادب تہذیب کے دائرے میں اختلاف کریں، دلیل سے قائل ہو جائیں یا دلیل سے قائل کر لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین پاکستان میں ہم نے ابتدائیہ کچھ کمپلیٹ کیا تھا، جس میں نیشنل اسمبلی میں عوام کے نمائندوں نے اس آئین کو اختیار کیا تھا۔ ریفرنس کے لیے میری پچھلی ویڈیوز اگر سن لیں۔ آج دیکھتے ہیں پارٹ 1، انٹروڈکٹری، دا ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز، ہماری جمہوریہ، عوامی مملکت اور اس کی حدود۔
Pakistan shall be Federal Republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan, hereinafter referred to as Pakistan. पाकिस्तान एक वफाकी जमहूरी मुमलिकत है जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और आगे आने वाली राइटिंग में इसे पाकिस्तान कहकर पुकारा जाएगा. The territories of Pakistan shall comprise the province of Balochistan, the Khyber Pakhtunkhwa, the Punjab and Sindh. In the Islamabad Capital Territory, hereinafter referred to as the Federal Capital, the federally administered tribal areas and such states and territories as are or may be included in Pakistan, whether by accession or otherwise. पाकिस्तान की हदूद में शामिल हैं बलूचिस्तान का सूबा, खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, सूबा पंजाब और सूबा सिंध. 4 सूबों के अलावा इस्लामाबाद जो हमारी दारुल खिलाफा है, जिसे आगे वफाकी दारुल हुकूमत या फेडरल कैपिटल कहकर पुकारा जाएगा, इस आइन में मजीद द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज फाटा, जिनका अब केपीके में इंज़िमाम हो रहा है, हिमाकतों का आला तरीन मुजाहिरा है ये. जब ये पूरी कौम चीख रही है कि सूबे बढ़ाओ, तो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज को खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया जा रहा है. हालांकि वहाँ के अवाम की मर्जी से, जैसे सूबे सरहद का नाम वहाँ के अवामी नुमाइंदों की मर्जी से खैबर पख्तूनख्वा रखा गया, वैसे ही फाटा के लोगों की जो नुमाइंदगी है उनकी मर्जी से कोई अच्छा सा नाम तजवीज़ करते और उसे एक अलग सूबा बना देते, ताकि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, ईजीनेस बरकरार रहती. अब वहाँ से हर आदमी को अपने हर काम के लिए पेशावर आना पड़ेगा सूबाई दारुल हुकूमत में. इस वक्त पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हत्ता कि खैबर पख्तूनख्वा के भी बहुत सारे इलाके हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि सूबे बढ़ाए जाएं. दुनिया सारी में स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स बनाए जाते हैं. एक ये अजीम ममलिकत है जहां जो ऑलरेडी एक अलग यूनिट है, बजाय ये कि उसे एक सूबे का दर्जा दिया जाता, उसे एक और सूबे में जम करने की बातें हैं. कमाल है. Such states and territories as are or may be included in Pakistan whether by accession or otherwise. मजीद रियासतें, मजीद इलाके जो किसी भी तरीके से, मतलब ये गौर करने की बात है, और अदरवाइज किसी भी तरीके से. एक्सेशन है इल्हाक, और अदरवाइज किसी भी तरीके से पाकिस्तान में शामिल हो जाएं आने वाले वक्तों में. मतलब आपने रास्ता रखा है कि कहीं हम कब्जा भी कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? इल्हाक पर फुल स्टॉप चाहिए. ऐसे माहौल, ऐसे हालात पैदा करें कि अतराफ के लोग आपसे इल्हाक चाहें और इल्हाक के बाद ही आप उनको पाकिस्तान में शामिल करें. अगर कोई इल्हाक नहीं चाहता तो ना करे, मगर और अदरवाइज अज़ाइम को डिफाइन करता है, ख्वाहिशात को डिफाइन करता है, जो इविल ख्वाहिशात है. गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये वो रियासतें हैं जो आज़ाद रियासतें हैं. अब अगर ये इल्हाक कर लें पाकिस्तान से तो पाकिस्तान कहलाएंगी. अभी तक तो किसी ने नहीं किया. वो आज़ाद रियासतों का
تشخص رکھا ہوا ہے انہوں نے. اگر آپ اپنے 4 صوبوں کو 20 بنا دیں، فاٹا کو الگ صوبہ کر دیں، 30 صوبے بنا دیں، کل ملا کر 50 کر دیں، 40 کر دیں، صوبے بڑھا دیں، تو انتظامیہ اتنی مجبور ہوگی عوامی نمائندوں کے آگے، اور عوام اپنے نمائندوں سے اتنا قریب ہو جائے گی کہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو لیول، آپ کی حکومتی کارکردگی بہتر ہوگی، نظام اچھا ہو جائے گا، اور خود بخود گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، کم از کم یہ 2 ریاستیں آپ سے خود الحاق کا اعلان کریں گی. دنیا کو اس ملک میں اپنے ایجنٹ ملنے بند ہو جائیں گے. مجلس شورا پارلیمنٹ میں by law admit into the federation new states or areas on such terms and conditions as it thinks fit. مقننہ ہماری پارلیمنٹ وہ جن شرائط کو مناسب سمجھے گی ان کے تحت نئی ریاستوں یا علاقوں کو پاکستان میں شامل کرے گی. Islam to be state religion, Islam shall be the state religion of Pakistan. The objective resolution to form part of substantive provisions. The principles and provisions set out in the objective resolution reproduced in the annexure are hereby made substantive part of the Constitution and shall have effect accordingly. اسلام اس ریاست کا مذہب ہوگا، اور اس کے لیے ایک الگ سے ریزولوشن پاس کیا گیا جس میں مزید قوانین کے لیے معاملات آگے بڑھانے کا کام ہے، اور وہ ایک انیکسر کے طور پہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اب یہ کچھ اوپر نوٹیشنز تھیں. دنیا میں یہ نوٹیشنز ہوتی ہیں اور امینڈمنٹس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، ویسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو آسان ہونا چاہیے. وہ ایک دور تھا جب کاغذوں میں اتنی زیادہ تبدیلیاں ممکن نہیں ہوتی تھیں، پرنٹڈ دور ہوتے تھے. اب تو سارا الیکٹرانک ہے، تو اس کو اب اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کو اس چیز کے ساتھ ملا کر پڑھو تو آدمی ادھر سے ادھر الجھتا ہی رہے. پھر ایک آئینی ماہر ہی چاہیے جو آئین میں سارا دن غرق رہتا ہو، پھر جو وہ سمجھائے وہی پبلک کو ہمیں سمجھ میں آئے. اب تو الیکٹرانک دور ہے، اپڈیٹس ایزی ہوتی ہیں. مطلب فیس بک کی، گوگل کی، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جب اپڈیٹ ہوتی ہیں تو اس میں اس طرح کی چیز نہیں نظر آتی کہ اس کلوز کو اس انیکسر میں اس کلوز کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. They change it straight away and then update that and inform everyone that we have updated such things. Check and oblige. Simple. اب ہم ابھی تک اسی پرانے بیوروکریٹک گھسے پٹے انگریزوں کے غلامانہ ذہن کے ساتھ چلتے رہیں گے. کبھی تو کوئی آئے گا، ہم میں سے کوئی اٹھے گا اور شاید سمجھائے گا ای گورننس، تو آسان معاملہ ہو جائے گا. Elimination of exploitation. The state shall ensure the elimination of all forms of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principle, from each according to his ability to each according to his work. Right of individuals to be dealt with in accordance with law, etc. The
To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person for the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to the life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. No person shall be prevented from or be hindered in doing that which is not prohibited by law, and no person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. اب یہ جو انسانی حقوق کی آزادی ہے یہ صرف اس ایک صفحے پر ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ایک جگہ میں جاب کرتا تھا تو وہاں پر ہمارے ایک مینیجر صاحب تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، زیادہ پہنچے ہوئے تھے۔ تو کبھی ان کے ساتھ گاڑی میں سفر ہو، کہیں کوئی ٹریفک پولیس والا ہاتھ دے کر روک لے، تو ان کا ایک اسٹائل تھا، وہ گاڑی آگے لے جا کر روکتے تھے، شیشے بند ہوتے تھے، اے سی چل رہا ہوتا تھا، وہ میوزک لاؤڈ کر دیتے تھے، آواز بڑھا دیتے تھے، اور نہ اترنے دیتے تھے نہ خود اترتے تھے، ہمیں کہتے رہتے بیٹھے رہو، یہ آئے گا خود۔ وہ پولیس والا پیچھے کھڑے کھڑے آخر میں آتا تھا، لازمی مجبور ہو کر، پولیس والا ہو، ٹریفک کانسٹیبل ہو، پولیس ہو، کوئی بھی ہو، وہ آتا تھا، دیکھتا تھا شیشہ بند ہے تو وہ نوک کرتا تھا، تو شیشہ نیچے کرتے تھے، پھر اس کی شکل دیکھتے تھے، وہ بولنا شروع کرے تو اسے کہتے تھے رک جا، پھر آواز ہلکی کرتے تھے، ساؤنڈ گاڑی کا، پھر اسے کہتے تھے ہاں اب بول، وہ کہتا تھا کاغذ، لائسنس، جو ان کا عام طور پہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو جواب میں پتہ کیا بات ہوتی تھی، تم نے مجھے روکا کیوں ہے، میں نے کون سا قانون توڑا ہے، یا میری گاڑی کا نمبر تمہارے پاس کسی لسٹ میں ہے کہ اس گاڑی میں کوئی چور جا رہا ہے، کوئی ڈاکو جا رہا ہے، کوئی منشیات جا رہی ہے، کوئی اسلحہ جا رہا ہے، کوئی لسٹ ہے تمہارے پاس؟ اور یہ بولتے ہی وہ گاڑی سے ایک دم سے بہت پریشر کے ساتھ نیچے اترا کرتے تھے، اور ہماری بھی مطلب ٹریننگ اسی طرح تھی کہ جب میں اتروں تو تم بھی سب اتر جانا، اور اتر کے اس کے اوپر جو وہ چڑھائی کرتا تھا وہ آدمی، کہ کیا سوچ کے روکا، میرے منہ پہ چور دکھ رہا ہے تمہیں لکھا ہوا، ڈاکو لکھا ہوا دکھ رہا ہے، تو گاڑی میں تمہیں اسلحہ نظر آیا ہے، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بولتے تو پوری گاڑی کھول دو، اور اس کے ساتھ ہی ڈگی بونٹ ہر چیز کھول کے سائڈ ہٹ جائے، چیک کرو کیا ہے گاڑی میں۔ وہ بولے نہیں سر ہم روٹین چیک کیا ہوتا ہے، میں نے کوئی سگنل توڑا ہے، میں اوور اسپیڈنگ پہ تھا، تم نے کس بنیاد پہ مجھے روک لیا، وہ گلے پڑ جاتا تھا، تو بولتے سر آپ جائیں، جاؤں گا کیوں، اب میں کیوں جاؤں گا، اب تو نے مجھے روک لیا ہے، یہ گاڑی کی چابی پکڑ، اب تجھے صبح پتہ چلے گا میں کون ہوں۔ اور یہ بولتے ہوئے وہ اس کا بیلٹ اٹھا کر اس کا نمبر اور اس کی نیم پلیٹ اٹھا کر اس کا نام، یہ کہتے تھے، بولتے تھے لکھو ذرا اس کا نام اور اس کا بیلٹ نمبر، اور ٹیکسی روکو، اس کو چابی پکڑا دیتے تھے، بولتے یہ تو جا گاڑی لے کے جا، مجھے نہیں چاہیے گاڑی۔ اور لٹرلی ہم نے یہ منظر دیکھا، وہ افسر بعض اوقات موبائل سے اتر کے افسر بھاگ کر آتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی ہاتھ پاؤں جوڑے لوگوں نے، پولیس والوں نے، ٹریفک پولیس والوں نے، صاحب آپ جاؤ، بولے صاحب تو تمہیں صبح بتائے گا، تمہیں پتہ چلے گا صاحب کون ہے، تم نے کیا سوچ کے روکا تھا۔ وہ مطلب وہ بتا دیتا ہوں، بلڈرز کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا تھا، تو ان کی کورٹ میں اور ایڈوکیٹ جنرل برانچ میں بہت اچھی پی آر تھی، تو وہ قانون ان کو پتا تھا کہ یہ جب تک ہم سگنل نہ توڑیں، جب تک ہم اوور اسپیڈ نہ ہوں، جب تک ہم رانگ سٹائل میں گاڑی نہ چلائیں، کوئی سڑک پر ہم کوئی غلطی نہ کریں، ٹریفک پولیس والا ہمیں نہیں روک سکتا، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک بچہ جو بائک چلا رہا ہے اسے وہ روک سکتا ہے، گاڑی چلا رہا ہے اسے روک سکتا ہے کہ اس کا لائسنس نہیں ہوگا، ایک میچور ایج کے آدمی کو وہ روک ہی نہیں سکتا، اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ ہیلمٹ نہ ہونے پہ روک سکتا ہے، انڈیکیٹر ٹوٹا ہونے پہ روک سکتا ہے، لیکن اگر ہیلمٹ ہے، انڈیکیٹرز اوکے ہیں، ہر چیز چل رہی ہے، لائٹ آن ہے، تو وہ کسی کو روکنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے۔
لیکن یہ آدمی چونکہ اتنا پہنچا ہوا تھا اور واقعی وہ اپنے فون پر اچھے اچھوں کی وردیاں ہلا سکتا تھا تو وہ یہ حرکتیں کر لیتا تھا. ہمارے آپ کے جیسوں کا یہ کہاں کام ہے؟ ہمیں تو 100 روپے دینے ہوتے ہیں، نہ دیں تو گاڑی بونڈ ہو جاتی. یہ سسٹم ہے ہمارا. آزادی کاغذ پر ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. سب سے گزارش ہے ایسا کچھ کیجیے گا مت. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک سوال کیا تو مار بھی پڑے گی اور غائب کر دی جائیں گے. اور اس وقت مطلب میں بات کر رہا ہوں 98 99 کی، اس وقت آج جیسے حالات بھی نہیں تھے. جس کو مرضی چاہے اٹھا لیں، غائب کر دیں، یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. اب تو خیر کوئی کسی کو کہیں بھی اٹھا کے لے جا سکتا. ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو یہاں کوئی قانون ہماری آزادی کا نہیں ہے. لکھی ہوئی ہے بہرحال کہ ہم جو چاہیں کریں. ہماری زندگی، ہماری آزادی، ہمارے جسم، ہماری ساکھ، ہماری پراپرٹی، جب تک کوئی قانون کی وائلیشن نہیں ہوگی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا. کچھ کرنے سے ہم کسی کو نہیں روک سکتے، مطلب ہمیں کوئی بھی کچھ کرنے سے نہیں روک سکتا اس وقت تک جب تک ہم کسی قانون کی خلاف ورزی نہ کر لیں. ہمیں کوئی شخص، کوئی ادارہ، کوئی انتظامیہ کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی جو ہم نہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن حقیقت حال دوسری. Loyalty to state and obedience to constitution and law. Loyalty to the state is the basic duty of every citizen. Obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. اس جملے کی ضرورت کیوں ہے؟ ریاست، آئین اور قانون کے سامنے ہر شہری کو سر تسلیم خم کرنا ہے، ریاست سے محبت کرنی ہے، اور ہر وہ شخص جو شہری نہ ہو مگر پاکستان کے اندر ہو اسے پاکستان کے آئین اور قانون کی پابندی کرنی ہے، جیسے ریمن ڈیوس نے کی، جیسے پچھلے دنوں کچھ اور سفارتکاروں نے کی، لوگوں کو مار دیے، سب چول گئے. خیر، مگر یہ لکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کوئی بھی شخص اپنی ریاست سے محبت نہ کرے یہ ممکن نہیں جب تک کہ وہ ریاست اس سے محبت نہ کرے. جب ریاست ایسے قوانین بناتی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، پھر یاد رکھیں ریاست ماں نہیں ہوتی. ریاست ماں نہیں ہوتی. یہ دھرتی ماں کا کانسیپٹ یہ بالکل غلط ہے. پوری زمین اللہ کی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کسی ایک ریاست کے غلام نہیں. یہ ماں کے جیسی ریاست اور یہ ساری شعبدہ بازی ہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں. یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے لوگوں کا، اور اپنے نمائندوں کے ذریعے وہ حکومت کرتے ہیں اپنے ملک پر لوگ. تو جب نمائندے اور انتظامیہ اس طرح کے قوانین بنائے جس سے کسی کو لگے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر وہ لوئل نہیں رہتا. یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کو سمجھنا چاہیے. ریاست وسائل کی منصفانہ تقسیم کرے گی، ریاست عدل و مساوات کا نظام قائم کرے گی، ریاست انصاف کرے گی تو لوگ خود بخود اس سے محبت کریں گے. ہم ریاست ہیں، ہمیں بھی اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے چلانا ہوگا. ہم خود ریاست ہیں، ہم اگر اچھے کام کریں گے تو خود بخود ریاست بہتر ہوتی چلی جائے گی. اپنے نمائندوں کے انتخاب میں ہمیں
پاور، دوستی، تعلقات، سٹیٹس کے بجائے اپنے جیسے ایماندار اچھے لوگ سلیکٹ کرنے ہوں گے تو خود بخود قوانین بہتر ہونے لگیں گے۔ افسوسناک ہے یہ بات کہ شعور، آگہی، یہ تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی کم نظر آتی ہے۔ وہ بھی جب ووٹ دینے جاتے ہیں تو باپ دادا کے زمانے سے چلے آنے والے ووٹ کو ہی فالو کرتے ہیں۔ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، پہلی بار ہے ٹرائی کر لو، سب کو ٹرائی کیا اسے بھی ٹرائی کر لو۔ ہمارے تو باپ دادا پر دادا اسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، ہم بھی اسی کو دیں گے۔ یہ جملے عام ہیں، اور گواروں میں، جاہلوں میں نہیں، پڑھے لکھوں میں، ڈاکٹرز میں۔ بھائی، پارٹی سے بلند ہو کر اپنے علاقے میں جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے اسے ووٹ دیا جائے، جو آپ کے اپنے جیسا ہو، جو آپ کو جانتا ہو، جسے آپ جانتے ہو۔ نہیں جانتے، آپ کی پارٹی نے کہا ہے تو آپ اپنی پارٹی کے غلام نہیں ہیں۔ میں جس بھی پارٹی سے محبت کروں، مگر مجھے ووٹ اسے دینا چاہیے جو میرے علاقے میں رہتا ہے، جسے میں جانتا ہوں، جس کے گھر جا کر میں اسے آواز دے کر باہر بلا سکتا ہوں۔ اور اگر میری پارٹی کسی بڑے آدمی کو ٹکٹ دیتی ہے تو مجھے نہیں دینا چاہیے ووٹ۔ وی آر ناٹ slaves, we are not servants, we are individuals, we are citizen۔ میں آپ کے منشور کی حمایت کرتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی بھی شخص کو میرا نمائندہ بنا دیں گے، نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل خرابی یہاں ہے۔ اس لیے جب ایک پارٹی لیڈر انتظامیہ سسٹم کے آگے سرنڈر ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، اور سب کچھ انتظامیہ اور سسٹم کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے۔ تو ہم چونکہ خود سرنڈر ہیں، اس لیے یہ مسائل ہیں۔ باہر نکلیے، سرنڈر مت کیجیے۔ ٹھیک ہے، پارٹی لیڈر سے محبت ہے، پارٹی کے قائد سے محبت ہو سکتی ہے، پارٹی کے رہنما سے محبت ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی آسمانی الہامی شخص ہے اور اس کا ہر فیصلہ درست ہے، اور میرے محلے میں وہ کسی اور کو میری کانسٹیٹوئنسی میں ٹکٹ دے رہا ہے تو وہ بالکل صحیح کر رہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ میری کانسٹیٹوئنسی میں میری کانسٹیٹوئنسی کا آدمی ہی الیکشن لڑے گا، یہ آپ کو اپنی پارٹی کو بتانا چاہیے۔ ایک بار ہرا دیں اس کا بندہ اور جواب دیں کہ نہ، جیتے گا تو وہ جو ہمارے علاقے سے، چاہے آزاد ہو، اور پھر اگر وہ آزاد اچھا کام نہ کرے تو اگلی بار اسے یہ جواز نہیں ہوتا کہ بھائی میرا اختیار نہیں تھا، میری کوئی سنتا نہیں تھا تو ریزائن دے دیتے، نیا الیکشن ہوتا۔ جب آپ کی چلتی نہیں ہے تو آپ وہاں بیٹھے کیوں تھے؟ ریزائن دے دیتے، سمپل۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی۔ ہائی ٹریزن کو اگلے سیشن میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کمنٹس کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اختلاف کریں، ادب تہذیب کے دائرے میں حق کے ساتھ کچھ سکھائیں، کچھ سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔